نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات اللہ۔ حضرات دی وقار، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، میں آپ احباب کو گرمانے کے لیے آیا ہوں اور اپنے دل میں موجود ایک تڑپ کو آپ کے سینوں کے اندر منتقل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات وہ اتنی بلند و بالا ذات ہے کہ کائنات کے اندر کوئی شخص، ملائکہ کی جماعت ہو، انبیاء علیہم السلام کی جماعت ہو، رسول اللہ کی جماعت ہو یا دیگر صلحاء، شہداء، صدیقین کی جماعت ہو، ساری کائنات مل کر نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پہنچ نہیں سکتی ہے۔ یہ اہل حدیث کا عقیدہ، یہ اہل سنت کا منہج ہے۔ دلیل کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبانی کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا، میں وادی بطحا میں لیٹا ہوا تھا، میرے پاس دو فرشتے آئے، دونوں ایک دوسرے سے مخاطب ہوئے، کہا ہوا کیا یہ وہی ہے جس کو تولنے کے لیے، جس کے مقام کو جانچنے کے لیے، جس کے منصب کی پہچان کرنے کے لیے ہم آئے ہیں؟ جواب آیا، نعم ہوا، ہاں یہ وہی ہے، یہی ہے وہ شخص جس کے مقام و منصب کی بڑی باتیں سنی ہیں۔ کہا اس کو تولا جائے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھے تولنے کا وقت آیا، میزان کو قائم کیا گیا، ایک شخص کے ساتھ تولا گیا، میرا پلڑا بھاری، 10 کے ساتھ، 100 کے ساتھ، 1000 کے ساتھ، 10,000 کے ساتھ تولا گیا۔ کائنات کے امام کہتے ہیں میرا پلڑا بھاری۔ فرشتے نے دوسرے سے مخاطب ہو کر کہا ساری کائنات کو ایک پلڑے میں تولا جائے، اکیلے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے پلڑے میں تولا جائے، کائنات کے امام کا پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، یہ آپ کا منصب ہے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے جلوگر کیا، دنیا میں بھیجا۔ آپ سے پہلے بھی انبیاء آتے رہے، ایک آتا، اس کے پیچھے دوسرا، وہ چلا جاتا، اس کے پیچھے تیسرا، وہ چلا جاتا، اس کے پیچھے چوتھا۔ کائنات کا امام آیا ہے۔ آج نبوت اور رسالت کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے۔
آج وہ آیا ہے کہ جس کے بارے میں رسول خدا نے، اللہ رب العزت جس رسول خدا کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، وجہ کیا ہے؟ یہ تاج و تخت کیوں عطا کیا ہے؟ یہ نبوت کا خاتمہ کیوں ہونے جا رہا ہے؟ یہ رسول معظم پہ نبوت کیوں رکنے جا رہی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج اللہ رب العزت نے مختلف مراحل سے گزرواتے ہوئے آج اپنی شریعت کو، اپنے احکامات کو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تمام کر دیا ہے۔ اب آج کے بعد کائنات کو کسی دوسرے ہادی، کسی دوسرے راہبر، کسی دوسرے رہنما، کسی دوسرے مرشد، کسی دوسرے امام کی ضرورت نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے آج وہ آیا ہے، لوگ آتے رہے، انبیاء آتے رہے، رسول اللہ آتے رہے، لیکن آج وہ آیا ہے جس کے مقام کا عالم یہ ہے، جس کے منصب کا عالم یہ ہے، جس کی بلندی کا عالم یہ ہے کہ ساری کائنات میں آنے والے انبیاء آدم سے لے کے ابراہیم تک، آدم سے لے کے عیسیٰ تک، وہ اس نبی کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کے اندر نماز پڑھنے والے اور اس بات پہ مہر تصدیق کو ثبت کرنے والے ہیں کہ لوگوں سن لو، کائنات کا امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے آ جانے کے بعد کسی دوسرے نبی کی شریعت بھی چل سکتی، اور یہ بات بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کائنات کے امام نے کہا۔ ابھی اپنی گفتگو کا دباچہ آپ کے سامنے رکھ رہا، کائنات کے امام نے کہا، اللہ کے رسول کی بارگاہ کے اندر سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں، ہاتھ کے اندر تورات اس کا نسخہ اٹھایا ہوا ہے اور اس پہ نظر جمائی ہوئی ہے، رسول اللہ کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں اللہ کے رسول جس طرح قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں کیا اس تورات کی بھی تلاوت ویسے نہ کیا کرے؟ کائنات کے امام کے چہرہ سرخ ہو گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا عمر تجھے تیری ماں گم پائے، تو رسول اللہ کے چہرے کو نہیں دیکھتا ہے۔ اور کائنات کے امام نے کیا کہا؟ کائنات کے امام نے کہا لو کان موسیٰ حی لما وسعہ الا اتباعی، اور تو تورات کی بات کرتا ہے، اگر صاحب تورات موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائے اس کو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے بغیر زمین پہ دفن ہونے کی جگہ نہیں مل سکتی۔ یہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امامت و سعادت ہے، یہ آپ کا مقام اور مرتبہ ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اب بات جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، نبی کریم دنیا میں آئے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ہم نے نبی کریم کو مبعوث فرمایا اس لیے، کہا کس لیے؟
کہا اس لیے کہ پوری دنیا کے اوپر ہر باطل کے اوپر رسول اللہ کا دین غالب آ جائے، ہر باطل کے اوپر کائنات کے امام کا دین غالب آ جائے، کائنات کے امام کی شریعت غالب آ جائے۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آمد کے مقصد کو آج ہم نے بلا دیا۔ ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ہمارے اہل علم ساتھی، وہ جب اس آیت مبارکہ مطہرہ کی تلاوت کرتے ہیں، یہ ذکر تو کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے آ جانے کے بعد یا رسول اللہ کی بعثت کے مقاصد کے اندر یہ بات شامل ہے کہ ہندو مت نہیں چل سکتا، یہودیت نہیں چل سکتی، نصرانیت نہیں چل سکتی، جین مت نہیں چل سکتا، آگ کی پوجا کرنے والے، شیطان کی پوجا کرنے والے، ان باطل افکار کو دنیا کے اندر کسی بھی اعتبار سے پنپنے کا موقع نہیں دیا جا سکتا۔ یہ بات تو ٹھیک، لیکن نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقصد کو جو اس آیت میں بیان کیا ہے، اس کا ایک حصہ بیان کرنے کے بعد چھوڑ کیوں دیا جاتا ہے؟ وہ دوسرا حصہ جو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اور دیگر مفسرین نے بھی ذکر کیا، وہ حصہ یہ ہے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ سے جہاں مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد باطل ادیان کے اوپر غالب آنا، باطل افکار کے اوپر اسلام کا غلبہ تھا، وہیں پر اسلام کی حکمرانی، وہیں پر اسلام کا سیاسی غلبہ بھی اس کے اندر ہی پنہا اور موجود تھا۔ یعنی نبی کریم دنیا میں تشریف لائے جہاں امت کی اصلاح مقصود تھی، جہاں پر بتوں کی پرستش سے آزادی دلوا کر ایک اللہ واحد و قہار اس کے سامنے سجدہ ریز لوگوں کو ہونے پہ آمادہ کرنا، جہاں پہ یہ مطلوب تھا، وہیں پر یہ بھی مطلوب تھا کہ مدینہ کی ریاست کو قائم کر کر اللہ رب العزت کے کلمے کی سربلندی کے لیے زمین پہ تمکن کو اختیار کیا جائے، زمین پہ اسلام کے جھنڈے کو گاڑا جائے، اسلام کا نفاذ ہو، اللہ رب العزت کے دین کو قائم کرنے کے بعد اللہ کی حدوں کو نافذ کیا جائے، اللہ رب العزت کے قانون کو زمین پہ قائم کیا جائے، اللہ رب العزت کی زمین کے اوپر اللہ کے کلمے کو بلند کیا جائے، اللہ کی اس زمین کے اوپر اسلام کی سرحدوں کو وسیع کیا جائے، اسلام کو غالب کیا جائے، اور ان باطل حکمرانوں کی حکومتوں کو زمین میں دفن کر کر ایک اللہ مالک واحد قہار رب کی حکمرانی اور اس کی حکومت کو قائم کیا جائے۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقاصد کے اندر وہی لوگ آج جو لوگ کہتے ہیں فرد کی اصلاح کی صرف بات کرتے ہیں، جناب ہمارا کام یہی ہے بھائی، نیکی کیا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو، حصہ نہ مارا کرو، یہ باتیں ساری اسلام کی عطا کردہ، اور یہ دعوت انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں اس سے آگے کی ہمارے اوپر جناب والا، ہم اس سے اگلے کے مکلف نہیں ہیں، تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے، آج تو اپنے نوجوان کو چاہتا ہے وہ صرف صادق و امین بن جائے، اتنا کافی ہے، وہ صرف پورا تولنے والا، پورا ماپنے والا بن جائے، اتنا کافی ہے، وہ صرف اپنی نگاہوں کو جھکانے والا بن جائے، اتنا کافی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، لیکن صرف اتنا کافی نہیں ہے، یہ اہم ہے، یہ انتہائی ضروری ہے، لیکن فقط اتنا کافی نہیں ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے زیادہ ان اوصاف، ان صفات کو رکھنے والی کائنات میں کون ہستی تھی؟ کائنات کا امام، اس کی سچائی، اس کی دیانت، اس کی پاک بادی کا عالم یہ تھا
کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی اس کی گواہی دیتے تھے۔ کائنات کے امام نے جب ہجرت کی تو مجمع بھرا بیٹھا ہے علماء کی تقریریں سننے والا، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ کیوں چھوڑ کے گئے تھے؟ کیا وجہ تھی ان کو چھوڑنے کی؟ وجہ صرف یہ تھی ایمانتیں لٹوانی۔ کفار مکہ نے اپنی ایمانتیں رسول اللہ کے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی ہوئی ہیں، اور وہ آپ کو صادق و امین کہنے والے۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر ان سے سوال کیا تھا، لوگوں اگر میں تمہیں اطلاع دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، تو انہوں نے جواب میں پتہ ہے کیا کہا تھا؟ کہا اللہ کے رسول انہوں نے تو محمد کہہ کے پکارا ہوگا۔ کہا ہاں تو ہمارے نفع کی بات کرے، تو صادق و امین ہے، ہم تیری بات کو سچا جاننے والے ہیں، کیوں کر تیری بات کا انکار کریں گے؟ لیکن اگلی بات جب کہی تھی، رب کی توحید کے نکارے کو بلند کیا تھا، اللہ کی توحید کے ڈنکے کو بجایا تھا اور کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ اللہ رب العزت کی توحید کے نکارے کو بلند کرو، اللہ عرب و عجم کی بادشاہت کو تمہارے حوالے کر دے گا۔ صرف اس نعرے کی وجہ سے آپ کی جان کے پیاسے ہو گئے، آپ کو مارنے پہ، آپ کے قتل کے ارادے کرنے لگے، آپ کے قتل کی پلاننگ کرنے لگے۔ اور آیا تھا اللہ کے نبی کی بارگاہ کے اندر پیغام کو لے کر، آپ کے چچا کو بھیجا، کفار کے قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دعوت کو چھوڑ دے، مکہ کی سرداری تجھے دینے کے لیے تیار۔ اور پتہ ہے کیا کہا تھا؟ کہا تھا اور جاؤ، بہت بادشاہوں نے ہم پہ حکومت کرنا چاہی، ہم پہ حکومت کے خواب دیکھے، ہمیں آزاد ماؤں نے جنا، کائنات کا کوئی بادشاہ اپنے اس خواب کو پورا نہ کر سکا، ہم پہ حکومت نہ کر سکا، لیکن تو اس دعوت توحید کو ترک کر دے، جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اپنا بادشاہ ماننے کے لیے تیار، اور جا اگر کسی حسینہ عرب سے شادی کرنا چاہے اس حسینہ کو تیرے نکاح میں دینے کے لیے تیار، اگر مال چاہے مال و اسباب کے ڈھیر تیرے قدموں میں بچھانے کے لیے تیار۔ تو کائنات کے امام نے کہا تھا، کہا جاؤ میں رب کی توحید کی دعوت لے کے آیا ہوں، میں اللہ کی توحید کے نکارے کو لے کے آیا ہوں، مجھ پہ کائنات کے رب نے، اللہ رب العزت نے ایک انعام فرمایا ہے، میں اللہ کی توحید کی دعوت لیے میدان میں کھڑا ہوں، جاؤ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو، دوسرے میں چاند رکھ دو، اللہ کی قسم پھر بھی محمد رسول اللہ اللہ کی توحید کی، اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کی دعوت سے باز آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کائنات کے امام کی دعوت تھی، اور قربانیاں، جنگیں لڑیں اس کے لیے۔ کیوں لڑے؟ بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، بیٹا باپ سے لڑ رہا ہے۔ جنگ کا منظر نامہ پڑھ کے دیکھو تو صحیح، سگے رشتہ دار ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں، لوگوں نے گھروں کو چھوڑا، ہجرتیں کی، مارے کھائیں، رسول اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دیتے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر مارے کھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کرنے کے بعد اس دین کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیا وجہ تھی؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے بیٹے نے کہا تھا، آج اسلام کو قبول کر چکا ہے، کہتا کیا ہے؟ بابا غزوہ کے اندر آپ میری تلوار کے نیچے آئے، میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، کہا بیٹا اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا، بیٹا سمجھ کر چھوڑتا نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا غدار سمجھ کر تیری گردن کو تیرے وجود سے علیحدہ کر دیتا۔ یہ جذبہ، یہ حوصلہ
یہ ہمت، یہ قوت، یہ کس نے عطا کی؟ یہ کیوں ملی ہے؟ وجہ یہ تھی کہ ان کے سینوں نے اس بات کو پہچان لیا تھا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ ہمارا داتا، مالک، پالنہار کوئی بھی نہیں. اور یہی اہل حدیث کا منہج اور اہل حدیث کی دعوت ہے. اور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد بھی یہی تھا. آج اپنی گفتگو کو بالکل آخری مراحل کے اندر داخل کرتے ہوئے بڑے اہم نقطے کی طرف جا رہا ہوں. آج لیکن اہل کرول کے بسنے والوں اور لاہور کے وسط کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں، لاہور کے بارڈر کے ساتھ تعلق رکھنے والوں، آج بتلاؤ اللہ رب العزت کے دین کو آج اس پہ کس کس قسم کے نقب لگائے گئے، آج اس پہ کس کس قسم کے حملے کیے گئے. ہم رونا روتے ہیں دین کا اور دین اسلام آج اس کی حالت کا، مسلمانوں کی حالت دار کا. اور اس کی وجہ، سچی بات یہ ہے، اس کی وجہ خود آج ہم ہیں. ہم نے دین، ہم نے شریعت، ہم نے کتاب و سنت کی تعلیمات، روشن تعلیمات کو ترک کیا. اور آج ہم نے اپنی زندگیوں کو، اللہ کی قسم دکھ اور افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، ہم نے اپنی نوجوانیوں کو، ہم نے اپنی جوانیوں کو، ہم نے اپنے بڑھاپوں کو ان بدبخت سیاست دانوں کی حمایت اور ان کے لیے لڑنے کے لیے اللہ کی قسم آج وقف کیا ہوا ہے. دین پہ حملے ہو رہے اور رسول اللہ کی آمد کا مقصد کسی اہل حدیث کو معلوم نہیں ہے. آج ایک سینئر شخص نے، ایک انتہائی سینئر شخص جس کا اپنا تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، وہ خود ذرا مذہبی دین کا آدمی ہے، اس نے والد گرامی کو ایک نوٹس بھجوایا ہے، ایک ڈاکومنٹ بھجوایا ہے، جن سیاست دانوں کے لیے لڑتے پھرتے ہیں، مرتے پھرتے ہیں، اور جن کے اسلام پسند ہونے کو ثابت کرنے کے لیے یہاں پہ نوجوان ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں. جناب عمران خان مسلمانوں کا لیڈر ہے، جناب یہ شہباز شریف، نواز شریف مسلمانوں کے لیڈر ہیں. ان بدبختوں کے کالے کرتوت تمہیں معلوم پڑ جائیں تو تمہیں پتا چلے نا. لیکن سچی بات یہ ہے، افسوس کے ساتھ کہنے والا ہوں، کالے کرتوتوں کو بتاؤ اور پتا چل جائیں تو پھر بھی ہیلے اور بہانے تراشے ہوئے. اس شخص نے جو والد صاحب کو ڈاکومنٹ بھیجا ہے، اس ڈاکومنٹ کے اندر پتہ ہے کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حرمت کے حوالے سے، آپ کی حرمت کے دفاع کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر آپ کے دفاع، آپ کی حرمت کے حوالے سے 8-9 نکاتی ایجنڈا اپروو کر کے پاکستان کی عدلیہ نے ریکمینڈ کیا ایف آئی اے کو، سائبر کرائم کو، پی ٹی اے اور سائبر کرائم کو، اور اس کے اندر یہ بات درج کی کہ اللہ کے نبی کی گستاخی جو سوشل میڈیا کے اوپر ہوتی ہے اس کے لیے یہ 8-9 نکات ان کو لاگو کیا جائے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کو روکا جا سکے. افسوس ہے آج اگر اس کے بعد بھی اہل حدیث ان بدبختوں کا ساتھ دے. افسوس پتہ ہے کیا ہے؟ عدالت نے وہ ریکمنڈیشن دی ہے اور اس کے خلاف عدالت کے اندر اپیل عمران خان نے دائر کی ہوئی اپنے دور حکومت. بات یہیں تک نہیں،
عمران خان نے اپیل دائر کی، اس بدبخت کی حکومت گئی، اور وہ بدبخت آج پاکستان کا وزیر اعظم ہے کہ جس کی جماعت کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ نون لیگ، یہ مذہبی طبقات کے اندر ایک اچھا امیج رکھتی ہے، یا مذہبی طبقات اس کے ساتھ چلنا پسند کرتے ہیں۔ عمران خان نے وہ اپیل کی تھی، آج اس کیس کو پرسو شہباز شریف کی حکومت کر رہی ہے۔ یعنی گندے کرتوت ان کے اور گندے کرتوت ان کے۔ آج کس منہ سے تم ان لوگوں کی حمایت کرتے؟ کل قیامت کا دن ہوگا، کائنات کا امام حوض کوثر پہ بیٹھا ہوا ہوگا، اور حوض کوثر پہ پڑھ پڑھ کر وابی حدیثیں سناتا ہے، سحقن سحقن لمن غیر بعدی، اور بدعتیوں کو دور کر دو کہ ان بدعتیوں نے میرے بعد میرے دین کو بدلا۔ اللہ کا رسول ان بدعتیوں کو تو دور کرے گا، تو کیا اس شخص کو دور نہیں کرے گا جس نے ان بدبختوں کا، جو رسول اللہ کی حرمت اور ناموس کے حوالے سے بننے والے ان قوانین، ان کے رستوں میں رکاوٹ بنتے رہے، اور ان کی حمایت اہل حدیث کا نوجوان کرتا رہا۔ اور یہ بھی بتلاتا ہوں ان کا انٹرسٹ کیا ہے، اور مجھے سچی بات یہ ہے، آج میں نے جب سے وہ نوٹس اس کے بارے میں سنا، میرا دماغ چکرایا ہوا ہے۔ میں والد صاحب سے کہہ رہا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کے مفادات ایک جیسے ہیں۔ اور مفاد کیا ہوگا؟ بیرونی ایجنڈا، 1 ارب 2 ارب 3 خرب 4 خرب ڈالر، اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ وہ انگریز، وہ یورپ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اہانت کو کروانا چاہتا ہے، اور آپ کی اہانت کے رکنے، یعنی اس کے سد باب کے حوالے سے اگر کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ اس کی دلچسپی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور ناموس کے حوالے سے بننے والے ان شکوں کو ختم کیا جائے۔ اور لینا کیا چاہتے ہیں؟ ایڈ لینا چاہتے ہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ بھئی پاکستان کی معیشت کریش ہونے والی ہے، پاکستان دیوالیہ ہونے والا ہے، اگر انہوں نے ہماری مدد نہیں کی ہم ڈوب جائیں گے۔ خدا کی قسم مسجد میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں، یہ تمہیں سارے قرضے معاف کر دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے اوپر کمپرومائز کا دعوت دیں، درس دیں، اللہ کی قسم وہ ساری ایڈ ہمیں نہیں چاہیے، وہ ایڈ ہمارے لیے کسی کام کی نہیں ہے، دنیا میں بھی ذلیل کروائے گی، آخرت میں بھی رسوا کروائے گی۔ کسی کے دل میں اگر کوئی شائبہ ہو تو اس کو اپنے ایمان پہ غور کرنا چاہیے۔ اگر اس کے ذہن میں، اس کے وہم میں بھی یہ بات پیدا ہوتی ہو کہ کیا حرج ہے اگر ہم پاکستان کے سارے قرضے معاف ہو جائیں اور ایک قانون کو ہم پاکستان میں سے نکلوا دیں، لعنت ہے ایسی سوچ کے اوپر اور ان بدبختوں کے اوپر جنہوں نے دین کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ اہل حدیثوں، کائنات کا امام آیا تھا، دنیا پہ اللہ کے دین کی حکمرانی اور اس کے غلبے کے لیے آیا تھا۔ آج دنیا میں مسلمان کیوں آیا؟ اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے۔ مسلمان نہیں، انسان کو پیدائش، اس کی پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اور رونا روتے ہیں معیشت معیشت معیشت، کاروبار کاروبار۔ 70 سالوں سے ان بدبختوں کے حوالے حکومتیں کی، 70 سالوں میں کاروبار کیا، معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، پھر بھی کاروبار کاروبار کرتے چلے جا رہے ہو۔ آج ضرورت ہے اس امر کی، میں اللہ کی قسم پورے شرح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پورا کاروبار اور معیشت تباہ ہو جائے، اگر صرف دین بچ جائے، یہ مہنگا سودا نہیں ہے۔ اور تیری نسلیں اگر تباہ ہو جائیں اور تیرا بینک بیلنس، کوٹھیاں، بنگلے، گاڑیاں، ہوائی جہازوں کا مالک بن جائے، اللہ کی قسم گھاٹے کا سودا ہے۔
اللہ کے نبی کا اہانت ہوتی ہے اور مسلمان چاہے کہ میرے پاس بنگلہ آ جائے، کوٹھی آ جائے، گاڑی آ جائے. صحابہ ان کے بھی تو دعوے دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، خیبر کے موقع کے اوپر جنگ لگی ہوئی ہے، نیا نیا ایمان کو قبول کیا ہے، اور وہ جنگ، وہ غزوہ، اس کا عالم یہ تھا، اس کا طریقہ یہ تھا، ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد غزوہ تیز ہوتا، جنگ چھڑتی، جنگ رکتی، پھر دوبارہ مال غنیمت بھی تقسیم ہوتا اس دوران، پھر دوبارہ جنگ شروع ہوتی. کئی مراحل کے اندر ہوئی. مال غنیمت کے تقسیم کی باری آئی ہے. اللہ کا رسول، اب میری طرف توجہ کرو، چھوڑ دو باقی. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت جمع ہے، کیا کہا؟ کہا یہ اس نے نیا نیا ایمان قبول کیا ہے، اس کو مال تو دو، اسلام پہ ثابت قدم ہو جائے گا. اللہ، مسلمان آج تیری مال کی ہرس، آج تیری دنیا پرستی کا عالم اور یہ صحابہ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ جن کا ایمان اللہ رب العزت نے ہمارے لیے معیار ایمان بنایا. وہ اللہ کے رسول کو مخاطب ہو کر کہتا ہے، اللہ کے رسول آپ کہتے ہیں مجھے مال دو، مَا جِئْتُ لِأَجْلِ هَذَا بَلْ جِئْتُ عُرْمَا هَاهُنَا. کہا کیا کہتا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں مال لینے کے لیے دین کو قبول نہیں کیا ہے. اللہ کے رسول نے کہا بتلا پھر کس لیے قبول کیا ہے؟ کہا بل جئت عرما ہاہنا، اللہ کے رسول قبول اس لیے کیا ہے گردن کے اس حصے میں تیر لگے، میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں. جنگ چھڑی، شہادتیں ہوئیں. رسول اللہ نے صحابہ کو کہا دیکھو، لایا گیا. کہا اللہ کے رسول یہ وہی صحابی ہے اور تیر وہیں لگا ہے جہاں پہ لگنے کی تمنا کی تھی. وہ بھی تو تھے، انہوں نے دن نہ دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ لیل دیکھا، نہ نہار دیکھا، گردنیں کٹاتے چلے گئے، دین کے غلبے کی جنگ لڑتے چلے گئے. آج ہمارے پہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی، ہم بھی دین کے لیے قربانی دیں، ہم بھی دین کے غلبے کے لیے اپنی جوانیاں پیش کریں. ہم نے دین کے لیے دیا کیا ہے؟ کیا دیا ہے؟ اپنے بچے پیش کیے ہوں، کوئی آئے، اپنی جوانیاں پیش کی ہوں، کوئی آئے. اور میں یہ بات علی وجہ البصیرت کہنے جا رہا ہوں. اللہ کی قسم کائنات ساری چھن جائے، دین بچ جائے، قسم اللہ کی اس سے خوبصورت سودا کوئی نہیں. آج معیشتوں کا رونا رونے والوں، کائنات کے امام نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے امام نے کہا تھا طوبی لمن ہدی الی الاسلام وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا. وَكَانَ، کہا اسلام جس نے قبول کیا پھر اس کی عیش و عشرت پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی عیاشی کیا ہے؟ اس کی عیاشی یہی ہے کہ رات کو پانی کے اندر ڈبو کر روٹی کا نوالا بھی مل جائے تو وہ تب بھی اللہ کے سامنے جھکنے والا ہے، اور اگر وہ بھی میسر نہ آئے تو اللہ کے سامنے جھکنے والا ہے. یہ اسلام کا حسن تھا. اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ کے یاروں کے حوالے سے اور پھر آئندہ آنے والی نسلوں کے حوالے سے قرآن نے کہا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اللہ نے ان کو قرآن کا حصہ بنا دیا. کن کو بنایا ہے؟ کہا ان کو بنایا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، جنہوں نے کہا اللہ ہم نے اپنا آپ تجھے بیچ دیا ہے، ہم نے تجھ سے سودا کر لیا ہے. کیا سودا کیا ہے؟
جان کے بدلے مال لینا ہے، جان کے بدلے گھر لینا ہے، بنگلہ لینا ہے، اولاد کی نوکری لینی ہے، کوٹھی لینی ہے، یا کوئی ممبری لینی ہے؟ کہا نہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ اپنی جان تیری بارگاہ میں پیش کی ہے اور قیامت کے دن تیرا چہرے کا دیدار کرنا ہے۔ یہی ہمارا منہج ہے، یہی ہمارا مشن، یہی میرا موومنٹ کا منشور ہے، اور یہی میرا منہج۔ اور آج علی وجہ البصیرت کہنے لگا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دین کے دفاع کی جنگ لڑیں گے، اور لڑو گے انشاءاللہ، دین کے دفاع کی جنگ لڑیں گے، صحابہ کی عظمت کا دفاع بھی کریں گے، ختم نبوت پہ بھی پہرے داری دیں گے، اللہ کے نبی کی حرمت و ناموس کی جنگ بھی لڑیں گے، اور اللہ کے دین کے غلبے کی جنگ بھی لڑیں گے۔ اللہ کے دین کے غلبے کی جنگ، اللہ کے دین کے غلبے کی جنگ انشاءاللہ لڑیں گے، برسر میدان بھی لڑیں گے اور تختہ دار پہ بھی لڑیں گے۔ اور یہ باتیں صرف جذباتی ہو کر نہیں کر رہا ہوں، اللہ شاہد ہے، جذباتی ہو کر نہیں کر رہا۔ اللہ کی قسم ایک ہی تمنا ہے، اللہ تیرے دین کے لیے کچھ کر جائیں اور کچھ کرتے کرتے تیرے راستے میں شہید ہو جائیں۔ لوگوں، آج اسلام کو تمہاری جوانیوں کی، تمہاری زندگیوں کی ضرورت، تمہاری ہمتوں اور کوششوں کی ضرورت، آج دین کو تمہاری ضرورت ہے۔ اہل حدیثو، آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو تمہاری ضرورت ہے۔ نواز شریف اور عمران خان کو ضرورت نہیں ہے، آج دین کو تمہاری ضرورت ہے۔ اور ان بدبختوں کو اگر ضرورت ہو بھی، بتھیرے ہیں ان کا ساتھ دینے والے، بتھیرے ہیں ان کے پیچھے کھجل ہونے والے، بہت ہیں ان کے پیچھے گمراہ ہونے والے۔ اہل حدیث کے نوجوان کو اللہ کے دین کی سربلندی، اس کی جد و جہد سے فرصت نہیں ہونی چاہیے۔ ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے۔ اہل حدیث کے فرزند کو اللہ کے دین کے غلبے سے فرصت نہیں ہونی چاہیے۔ اہل حدیث کی صبح، اہل حدیث کی شام، اہل حدیث کا دن، اہل حدیث کی رات، وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وقف ہونی چاہیے۔ اور انشاءاللہ ہم اللہ کے دین کی سربلندی کی جد و جہد کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ کرو گے؟ انشاءاللہ کرو گے؟ انشاءاللہ جنگ لڑو گے؟ ان باطل حکمرانوں کا مقابلہ کرو گے؟ اللہ کے دین کے غلبے کی کوشش کرو گے؟ انشاءاللہ خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب کہ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔